بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ عزیزان محترم، تشریف فرما علماء، افاضل، دانشور حضرات، رہبران قوم، دردمندان قوم، میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میں بھی علی میاں کی بات دہراؤں گا۔ میں خیر پہلی بار نہیں آیا ہوں، آتا رہا ہوں، لیکن میں بھی ہمیشہ جب آتا ہوں تو ٹھگا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ کاش مجھے بھی یہاں پڑھنے کا موقع ملا ہوتا۔ اور میں اپنی اس گزارش میں اسی سیمینار کے بہانے یہ بات رکھوں گا بھی، اگرچہ وقت بہت کم ہے اور میں دو وجہوں سے بے چین ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک میری بے چینی یہ ہے کہ وقت کم ہے اور اس کم وقت میں کئی باتیں کہنے کے لیے دماغ میں ہیں، اور دوسری بے چینی جو انتہائی درجہ عاجزانہ اور انکساری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت نماز کافی آ کے گزر چکا ہے اور ہم لوگ ابھی نماز نہیں پڑھ سکے ہیں۔ مسلم یونیورسٹی اور تھیالوجی کی طرف سے پروگرام ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ اپنی بات آپ سے ضرور کہوں گا جو میں نے کہہ دی۔ اس کے بعد اب آپ تالیاں نہیں بجائیں گے، مجھے پتہ ہے، فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی گزارش یہاں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جس بزرگ شخصیت کے بارے میں اتنی دیر سے بزرگان ملت باتیں کر رہے تھے، جتنا میں ان کو سمجھ سکا اور پہچان سکا تھا اس سے زیادہ میں نے سن لیا، لہذا میں ان کے بارے میں براہ راست سب کچھ اور نہیں کہوں گا، نہیں کہہ سکتا۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم سب جب مدرسوں میں جاتے ہیں تو ہمارے دو ہی شوق ہوتے ہیں، ایک بولنا، ایک لکھنا۔ تو جو بولنا سیکھتا ہے آدمی اس کے بھی کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں، جو لکھنا سیکھتا ہے اس کے بھی کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں۔ میں جب بچپن میں طالب علم تھا جامعہ نظمیہ کا، اس وقت وہ سید العلماء وہاں نخاس کے چوراہے پر سالانہ مجالس ہوتی تھیں، انہی کے عزیز سید علی نقوی صاحب کے گھر پر، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اس وقت ہم سب کے لیے جو خطبہ آئیڈیل تھے اس میں جو سنجیدہ خطیب بننا چاہتے تھے اور اہل قلم، ان کے لیے سید العلماء آئیڈیل تھے۔ سیمینار ہو رہا ہے، اس سیمینار میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ علم کے رشتے سے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب اہل بیت نے اور پروردگار عالم نے سب نے جو ہدایات دی ہیں، جو اہمیت عطا کی ہے، اس میں سمیٹ کے جلدی سے حضور کے ارشاد کو آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ دو تین ارشادات کا خلاصہ ہے کہ پوچھا گیا کہ علم کا حق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب علم کی بات ہو تو اس کے لیے چپ کے بیٹھو، چپ ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ الاستماع لہ، ٹھیک سے اسے غور سے سنو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ الحفظ، اس کو محفوظ کرو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو نشر کرو اور پہنچاؤ۔ جس شخصیت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ان ساری صفات کو ہم تک پہنچانے کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ اس کے بعد حقوق ہیں علم کے، ان میں جو معصومین کے ارشادات میں ہیں کہ علم کا حق یہ ہے کہ اسے سنو تو لکھ بھی لو، محفوظ کرنا ہے تو لکھ لو۔ علم کا حق یہ بھی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرو، بات کرو علم کی۔ علم کا حق یہ بھی ہے کہ نہیں جانتے ہو تو پوچھو، اور جب پوچھتے ہو تو ثواب چار کو ملتا ہے، جو پوچھتا ہے اسے، جو جواب دیتا ہے اسے، جو اس جواب کو سنتا ہے اسے، اور جو تینوں میں نہیں ہے مگر وہ ان تینوں کو پسند کرتا ہے اسے۔ یہ سیمینار ان سارے ارشادات اور احکامات کی انشاءاللہ پیروی کر رہا ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھو کا ایک طریقہ سیمینار بھی ہے کہ اگر اس وقت سید علماء کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکے تو آج اس سیمینار کے ذریعے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر ان کے ساتھ ہیں۔ کبھی میں چھوٹے سے بڑے سے ادارے میں بہت چھوٹا سے پرزہ ہوں، تنظیم المکاتب، ہمارے مختلف کام ہیں۔ میں چند گزارشات اس سیمینار کے بہانے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سیمینار خواص کے بیچ میں ہوتا ہے، عوام کے بیچ میں اسے جانا چاہیے، اس کے نتائج کو جانا چاہیے، جیسے ابھی ون ٹی وی پہ آیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ خواص کے بیچ کے سیمینار بے حد ہو رہے ہیں لیکن عوام ان سے بے خبر ہے۔ دوسری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیمینار پہ اکتفا نہ ہو۔ ایک بہت بڑی اس وقت ہمارے پاس علماء کی ناقدری کا دور ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اگلی نسلوں کو علماء کو ٹھیک سے پہچانوایا نہیں ہے۔ لہذا اس کام کی ذمہ داری بھی ابھی وی سی صاحب جو فرما کے گئے ہیں، جس نے میرا دل بڑا کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ کام اسی یونیورسٹی سے ہوگا، ایک مہم چلائی جائے مسلسل علماء کے تعارف کی، اگلی نسلوں تک علماء کو تعارف پہنچایا جائے اور اسے نصاب میں داخل کیا جائے، کتابیں شائع کی جائیں، سیمینار کیے جائیں، تاکہ ہم پچھلی نسلوں سے واقف ہوں۔ میں کہتا ہوں، میں بہت حقیر سا انسان، کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہم مصر کو دیکھتے ہیں، ہم نجف کو دیکھتے ہیں، ہم قم کو دیکھتے ہیں، ہم شام کو دیکھتے ہیں، بے شک وہ بہت اونچی جگہ ہیں، لیکن ہمارا ہندوستان بھی کمزور نہیں تھا۔ ہم احساس کمتری کا شکار ہو کے اپنی صلاحیتیں استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ہمارا ماضی ہمارے سامنے لایا جائے تو ہماری ہمتیں بندھیں گی اور ہم پھر وہیں کھڑے ہو جائیں گے جہاں سید علماء کے دور میں اکیلے وہ کھڑے تھے، جب ان پر مصر بھی ناز کرتا تھا، نجف بھی ناز کرتا تھا، قم بھی ناز کرتا تھا۔ ایک اور گزارش یہیں پہ جلدی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مردہ پرستی کرتے ہیں، مرنے کے بعد بہت یاد کرتے ہیں، زندگی میں قدر نہیں کرتے۔ یہ بسم اللہ بھی یہیں سے ہو جائے۔ سید علی محمد نقوی صاحب برادر بزرگ و مہربان سے امید کرتا ہوں یہ جرأت کریں گے کہ وہ زندہ لوگوں پر بھی سیمینار شروع کریں، تاکہ ہماری قوم ان زندہ کو تو کم سے کم وقت بر وقت پہچان لیں۔ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، میں وہ سب چھوڑتا ہوں، ایک روایت پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا ثلاث، تین چیزیں رہ جاتی ہیں۔ کیا کیا رہ جاتا ہے؟ صدقۃ جاریہ، ایسا اچھا کام، ہماری اردو میں صدقہ خالی اپنی حیثیت سے کم پیسے دینے کو کہتے ہیں، حیثیت کے برابر دینے کو صدقہ نہیں کہتے، حیثیت سے کم دینے کو صدقہ کہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جیب میں ہاتھ ڈالیں تو 10 کے نوٹ سے محبت نہیں ہے تو دینا اچھا نہیں، پسند نہیں اللہ کو، اس نوٹ کو دیں مما تحبون میں ہو جاؤ۔ اب جو میرے لیے 500 ہو سکتا ہے، آپ کے لیے 2000 ہو سکتا ہے، کسی کے لیے 5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، کہ اس کے دینے میں کسک ہو۔ خیر صدقہ وہ ہے، لیکن صدقہ وہی نہیں، ہر کار خیر صدقہ ہے، ہر اچھا کام جو واجب نہیں وہ صدقہ ہے۔ صدقۃ جاریہ، آدمی اب وہ صدقہ چھوڑ کے جائے جو جاری رہے۔ اس کی مثالیں مسجد کی بہت دی جاتی ہیں اور بھی دی جاتی ہیں، لیکن ان میں جو مرض کرنا چاہتا ہوں، اس مسلم یونیورسٹی میں تھیالوجی ڈپارٹمنٹ، جتنا میں نے دیکھا پڑھا میڈیا پہ سید علماء کے بارے میں، اس میں یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ انہی کے وجود سے شیعہ تھیالوجی شروع ہوئی تھی۔ تو اب جب تک اس شیعہ تھیالوجی سے اہل علم و فضل نکلیں گے، وہ جو کچھ کرتے رہیں گے اس کا ثواب ان تک بھی جاتا رہے گا۔ دوسری بات، انقطع عمل الا من ثلاث، دوسری چیز ہے علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ان کی تقریریں بھی آج بھی موجود ہیں اور ان کی تحریریں بھی ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ ولد صالح، ایسا بیٹا چھوڑ کے جائے، خالی بیٹا چھوڑ کے نہ جائے، اور یہاں بیٹے سے مراد بیٹا نہیں، بیٹی، بیٹا کچھ بھی، اولاد چھوڑ کے جائے جو صالح ہو۔ سید العلماء صالح اولاد چھوڑ کے گئے تھے، اور جب صالح اولاد ہوگی تو دعا کرے گی۔ حضور نے کہا کہ وہ صالح اولاد جو اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دعا کرے، لیکن دنیا جانتی ہے اور اسلام نے بتایا ہے کہ دعا اکیلی نہیں ہوتی، دعا کے ساتھ عمل ہوتا ہے، تب دعا اثر کرتی ہے۔ سید العلماء کی عظمتوں میں یہ بھی ہے کہ ایسے عظیم بیٹے کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو ان کے لیے کار خیر کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس سیمینار سے بہت سی ان چیزوں کا آغاز ہوگا جو آج تک نہیں ہو سکا۔ میں جاتے جاتے وی سی صاحب تشریف فرمانی ہے، لیکن ان تک بات پہنچے گی۔ تشریف فرما، معاف کیجیے گا جی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم ملا لوگوں کے لیے، ملا فارسی میں پڑھے لکھے کہتے ہیں، ہندوستان میں جاہل کو، تو ہم ملا لوگوں کے لیے، ہندوستانی زبان میں ملا کے لیے آپ نے برج کورس بنایا ہے، ذرا یہ ملاؤں تک پہنچوا دیجئے۔ یہ پل جو بنایا ہے، ہماری فیلڈ جس میں ہمیں ملا کو ضرورت ہے، مینجمنٹ ہے، ہم زندگی بھر مینجمنٹ میں رہتے ہیں، مسجد چلانا، امام باڑہ چلانا، قوم چلانا، سائیکالوجی ہے، میڈیا ہے، سیاست ہے، اور
8-10 چیزیں نوٹ کی ہیں، نمونے رکھ دیے ہیں، اگر کسی کو کوئی دلچسپی ہوگی تو اس کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ سیمینار انتہائی درجہ مؤثر اور مفید ثابت ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ ایک ایک بات دل کو لگتی تھی، سچ